پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کو کھول لیجئے۔ تختی نمبر 12، نون ساکن اور تنوین کے یہاں پر قواعد موجود ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کیا ہے یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ جب تختی نمبر 5 پڑھانے کا سلسلہ ہوا تھا تو وائٹ بورڈ پر تنوین کے ساتھ ساتھ حمزہ نون زبر ان لکھ کر اس بات کو واضح کیا تھا کہ یہ جو حمزہ دو زبر ان، حمزہ کے اوپر دو لکیریں، دو زبر والی جو علامت آپ دیکھتے ہیں، یہ دراصل تنوین ہوتا ہے، اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ اسی لیے تنوین اور نون ساکن کے قواعد یکساں ہیں، ایک ہی نون ساکن اور تنوین اسی کو کہتے ہیں۔ تو جب کبھی نون ساکن اور تنوین کا ذکر آئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ وہی تنوین ہے جس کی ہم نے بات سنی تھی کہ تنوین دراصل نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے قواعد، تو نون ساکن اور تنوین کے یوں تو 4 قاعدے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ، نمبر 1 اظہار کا قاعدہ، نمبر 2 اخفاء کا قاعدہ، نمبر 3 ادغام کا قاعدہ، اور نمبر 4 اقلاب کا قاعدہ۔ یہ 4 قواعد ہیں۔ ان 4 قواعد کے مطابق ہی نون ساکن اور تنوین کو پڑھا جاتا ہے۔ یا تو اظہار کیا جاتا ہے، یا اخفاء کیا جاتا ہے، یا ادغام کیا جاتا ہے، یا اقلاب کیا جاتا ہے۔ اب اظہار کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ پہلا جو قاعدہ ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، کسی بھی چیز کو ظاہر کرنا، چھپانا نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں چھپانا، مکمل طور پر ظاہر کر دینا، اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس لفظ کا معنی ہو گیا۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یوں ہے کہ آپ کی تختی نمبر 12 میں بھی یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، اظہار کا قاعدہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، حا، غین اور خا۔ یہ پورا قاعدہ تھا اظہار کا۔ یہ انتہائی آسان قاعدہ ہے۔ اگر آپ اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی وہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6۔ صحیح ہے؟ سب سے اوپر سے غین خا، پھر عین ہا، پھر حمزہ ہا۔ صحیح ہے؟ تو حلق سے نکلنے والے حروف حلقی، یہ حروف حلقی نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اگر اس کو 3 مرتبہ دوہرا لیجئے آپ اپنے طور پر تو انشاءاللہ امید ہے یاد ہو جائے گا۔ میں ایک مرتبہ آپ کو دوہرا دیتا ہوں، پڑھیے۔ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ تو ہو گیا اظہار کا قاعدہ، بہت ہی آسان قاعدہ تھا۔
جب کبھی حروف حلقی نون ساکن تنوین کے بعد آ جائیں گے تو وہاں نون ساکن تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ آگے ہے اخفا کا قاعدہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حروف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں، تا سے لے کر کاف تک یہ حروف آپ کے مدنی قاعدے کے اندر موجود لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ یہ بھی بہت آسان ہے کہ ایک تو قاعدہ 3 مرتبہ دوہرا لیجئے، اور چونکہ حروف 15 ہیں، حروف 15 ہیں تو ان 15 حروف کو رٹیں، چند مرتبہ اگر رٹ لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور اگر رٹنے سے بھی یاد نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کل ہمارے جو حروف ہیں یہ کل 29 حروف ہیں، اس میں سے ایک حروف ہٹا دیں الف کو تو 28 حروف بچ جاتے ہیں، صحیح ہے؟ ان 28 حروف میں سے 6 حروف حلقی نکال لیں، 6 حروف یرملون نکال لیں، اور ایک اقلاب کا حرف با نکال دیں، تو بقیہ کل 15 حروف بچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین کے اس کے اندر قواعد موجود ہیں، اظہار کا بھی قاعدہ موجود ہے اور اخفا کا قاعدہ بھی موجود ہے۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجے کر لیتے ہیں، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن، من اجلن، تو بعض اس کو من اجلن بھی پڑھتے ہیں، من اجلن نہیں ہے، جیم پر زبر ہے، من اجلن۔ آگے میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا، دال دو زیر دن، منہا دن، میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علق، من علق۔ اب دیکھیے ان تینوں نون میں ہم نے کیا کیا، نون ساکن میں ہم نے اظہار کیا، جیسے من اجلن، من ہادن، من علق، ان تینوں نون ساکن، میم نون زیر من، یہ جو نون ساکن ہے اس میں ہم نے اظہار کیا، یعنی ظاہر کر کے پڑھا، غنہ نہیں کیا۔ آگے ہے میم نون زیر من، حا زبر ح، من ح، کاف یا زیر کی، من حکی۔ اب دیکھیے من حکی، یہ نون کا اظہار کے بجائے قلقلہ کر دینا، من 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 غلط ہو گیا، ہمیں پڑھنا ہے من، ہمیں پڑھنا ہے من، من غلط، من صحیح ہے، آواز کو جما کر روک کر ظاہر کر کے، من حکی، میم دو زیر من، من حکیم، من حکیم۔ آگے میم نون زیر
من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو را دو زید رن من غفور من غفور آگے میم نون زیر من خا واو زبر خو جی یہ خا ہے حرف خا، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ خا حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. خا کو پورا ادا کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا پڑھیں گے من خو. کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے من کی آواز آ رہی ہے نا، یعنی سکون ہل رہا ہے، کلکلا کی آواز آ رہی ہے. من غلط ہے، آپ آواز کو جما کر پڑھیں من خو. جی ماشاء اللہ، من خو. خا کو بھی پر پڑھ لیجئے من خو. فا دو زیر فن من خوف. اب یہ 6 کلمات من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور اور من خوف، یہ کتنے کلمے ہوئے؟ 6 کلمے ہوئے. تو ان 6 کلمات کے اندر آپ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں. صحیح ہے؟ پہلا کلمہ دیکھیے من اجل، نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ حمزہ. ماشاء اللہ. آگے من ہادن میں نون ساکن کے بعد، آگے نون ساکن کے بعد، آگے نون ساکن کے بعد ہاں جی ہاں، آگے نون ساکن کے بعد اور آگے نون ساکن کے بعد. تو یہ کل 6 حروف جو ہم نے حروف حلقی کے پڑھے ہیں ان کی مثالیں یہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ یہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کا شائع کیا ہوا یہ مدنی قاعدہ اس قدر اس کی ترتیب پیاری ہے کہ اگر اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور صحیح طور پر اس کو پڑھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کفایت ہے، ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہمیں بہت ہی کفایت کرے گا. ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں تو اب دیکھیے قاعدہ یاد کرنے کے لیے بھی آسانی کہ شروع کے 6 کلمات ہی وہ دے دیے کہ جو ہمارے 6 حروف حلقی ہیں. اسی طرح آگے بھی آپ یہی ترتیب دیکھیں گے، حروف اخفا جو ہے اس کی بھی یہی ترتیب دیکھیں گے. اخفا میں جو کلمات آگے یہاں پر تحریر کیے گئے ان کلمات میں وہی ترتیب رکھی گئی ہے جو حروف اخفا کی ترتیب ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن فمن. تا زبر تا، با زیر بی، تبی. عین زبر ع، تبع تبع. فمن تبع. اب یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ اخفا کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، لہذا اخفا یعنی غنہ کریں گے. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. تو دیکھیے فمن تبع، آگے میم نون زیر من، سا زبر سا، من سا. میم زبر ما، من سما. را زبر را، من ثمر. تا دو زیر تن، من
ثمرة من ثمرة. آگے میم نون زیر من. جیم واو پیش جو. من جو. عین دو زیر عین. من جوع. میم نون زیر من. دال واو پیش دو. من دو. نون زیر نی. من دونی. کاف میم پیش کم. من دونکم. آگے میم نون زیر من. ذال زبر ز. من ز. ہا زبر ہا. من زہ. با دو زیر بن. من ذهب. آگے فا زبر فا. حمزہ نون زیر ان. فإن. زا زبر زا. لام لام زبر لل. زلل. تا میم پیش تم. زللتم. فإن زللتم. اب آئیے یہ تین لائنیں ہم نے پڑھی ہیں، تین سطریں. تین سطروں میں جتنے کلمات ہم نے پڑھے اس کو رواں سے پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں من اجل. من ہاد. من علق. من حکیم. من غفور. من خوف. فمن تبع. من ثمرة. من جوع. من دونكم. من ذهب. فإن زللتم. میم نون زبر من. سین زبر س. من س. اب یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا اور ایک الف تک گننا کریں گے. من س. فا زیر فی. من سفی. ہا زبر ہا. من سفیہا. من سفیہا. میم نون زبر من. شین زبر ش. من ش. کاف زبر کا. من شک. را زبر را. من شکر. میم نون زیر من. صاد لام زبر صل. من صل. صاد الف زبر صا. من صل صا. لام دو
زیر لن من صلصال حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا انض لام لام زبر لل انضلل تا پیش تو انضللت. اچھا یہاں پر ایک چیز جو شاید آپ محسوس کر رہے ہوں کہ پہلے جب ہم ہجے کرتے ہیں اس کی مثال کے طور پر انضللت ہم پڑھتے ہیں حمزہ نون زیر ان، یعنی ہجے میں حمزہ نون زیر ان پر غنہ نہیں کرتے. جب ہم آگے سبب کا نام لیتے ہیں حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا، ضاد زبر ضا، اب چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آ گیا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے، تو ہم نے پھر اخفا کا قاعدہ کیا. پہلے ہی سے حمزہ نون زیر یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک سبب نہ آ جائے اس وقت تک گناہ نہ کیا جائے. یہی ترتیب آپ اس پوری تختی میں دیکھیں گے. آگے پڑھیں. میم نون زیر من طا یا زیر طی من طی نون دو زیر نن من طین میم نون زبر من وا زبر وا من وا لام زبر لا من ظلا میم زبر ما من ظلم میم نون زیر من فا پیش فو من فو را واو پیش رو من فرو. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے. من فرو جیم دو زیر جن من فروج میم نون زیر من قاف با زبر قب من قب لام پیش لو من قبل من قبل. اچھا قبلو کی آواز آ رہی ہے، قبا نہیں ہے، یہ قلقلہ کیا جا رہا ہے نا، قاف با زبر قب، تو من قبل میم نون زیر من کاف زیر کی من کی تا کھڑا زبر تا من کتاب با دو زیر بن من کتاب یا نون زبر ین حمزہ واو زبر او کیا ہو گیا؟ کیا گنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. ین او ین او نون زبر ن ین اون ین اون
میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، انعم تو نون کا قلقلہ ہو جائے گا، نون پر قلقلہ نہیں ہوتا، نون میں آواز کو جمائیں گے، قلقلہ نہیں ہونے دیں گے، انعم، تا زبر تا، انعمت، واو نون زبر ون، حا را زبر حر، وانحر، را کو پور پڑھیں گے، وانحر، فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، یا نون پیش یون، فسیون، غین زیر غی، فسینغی، ضاد واو پیش دو، فسینغضو، نون زبر ن، فسینغضون، واو لام زبر ول، میم نون پیش من، کیا ہو گیا یہ؟ والمن، خا زبر خا، والمنخ، نون زیر نی، والمنخنی، قاف زبر قا، والمنخنق، تا پیش تو، والمنخنقۃ، والمنخنقۃ، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، تا نون زبر تن، سین واو زبر سو، تنسو، نون زبر نا، تنسون، نون پیش نن، شین زیر شی، نونشی، زا پیش زو، نونشیزو، شین کی ادائیگی بھی درست ہو اور زا کی ادائیگی بھی درست ہو، نونشیزو، ہا الف زبر ہا، کیا بن گیا؟ جی ہاں، نونشیزوہا، یا نون زبر ین، صاد پیش سو، ینسو، را واو پیش رو، ینصرو، نون زبر ن، ینصرون، میم نون زبر من، ضاد واو پیش ضو، منضو، دال دو زیر دن، منضود،
کو پر پڑھیں گے ممدود. الحمدللہ عز وجل کافی سطریں کافی لائنیں ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھ لی ہیں. یقیناً ہجے سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم اس تختی کو مزید رواں سے پڑھتے ہیں. ينطقون انظر أنفسكم ينقضون منكم عذابا أليما عذابا أليما خير تجدوه عدن تجري بلدا آمنا قولا ثقيلا شهاب ثاقب نوحا هدينا ہا پھر فوراً ہا پہلے ہا پھر ہا نوحا هدينا فصبر جميل خلق جديد جرف هار كأسا دهاقا. ایک بار پھر قواعد کو سمجھ لیجئے. دیکھیں جرف ہار، فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، اور ہم نے گنہ نہیں کیا. ہم نے پڑھا جرف ہار. اسی طرح کأسا دہاقا، یہاں پر سین پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد دال حرف آ رہا ہے، اور دال حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا تنوین پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. کأسا دہاقا بخس دراہم دراہم بخس دراہم سمیع علیم. یہاں گنہ نہیں کریں گے. سمیع علیم، کیونکہ تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے، لہذا اظہار کا قاعدہ ہوگا. سمیع علیم صراعا ذالک. یہاں تنوین کے بعد دال حروف اخفا میں سے، لہذا اخفا کا قاعدہ ہوگا. صراعا ذالک یتیما ذا مقربۃ خلق عظیم. واو کو پورا ادا کریں گے. خلق عظیم صعیدا زلقا صعیدا زلقا یومئذ زرقا قرضا حسنا قرضا حسنا قولا سدیدا. یہاں پر سین ہے. قولا سدیدا بقلب سلیم ملاق حسابیہ ملاق حسابیہ بأس
شديد بأس شديد عذاب شديد قوما غيركم عملا صالحا رجال صدقوا قليلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة عليم خبير سبحا طويلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول كريم كراما كاتبين الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 12 اختتام پذیر ہوئی، اور اس تختی کو ہم نے رواں سے پڑھا، اس سے پہلے ہجے سے بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ تو آخر کلمے کی ہجے کروا کر، تاکہ آج کے دن چونکہ ہجے پڑھنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے ہجے، تو آخری کلمے کی ہجے آپ سن لیجئے، اس کے مطابق ہجے کر لیجئے، پھر ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آخری کلمے پر انگلی رکھ لیجئے، کراما کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر ن، کاتبین، کراما کاتبین، کراما کاتبین،
الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 12 کا اختتام